أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان اس نے سمندروں کو ملایا جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہے جو ایک دوسرے پر بڑھنے نہیں دیتا ہے، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے آسمان میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کو بیان کیا، پھر زمین پر جو نعمتیں ہیں اس کو بیان کیا۔ اب اللہ رب العزت اپنی سمندر کی نعمتوں کو، سمندر کی قدرتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمٰن نے الفوز الکبیر میں قرآن کریم کی آیتوں کی مختلف قسمیں کی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کس طرح نازل کیا ہے، کن کن باتوں کو بیان کیا ہے۔ اس میں ایک چیز بیان کی ہے تذکیر بآلاء اللہ، کہ اللہ اپنی قدرت کے ذریعے، اپنی نعمتوں کے ذریعے اپنی یاد دہانی کراتا ہے۔ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ انسان بھی اپنی پہچان الگ الگ طریقے سے کراتا ہے۔ مثلا فلاں آدمی کون ہے، بس اس کے وہ ہے کہ نہیں پہچانا کہ اس کے پاس وہ فلانی گاڑی ہے، وہ تب بھی نہیں پہچان، اور وہ ایسے کپڑے پہنتا ہے، یہ ایسے گھر میں رہتا ہے۔ اس طریقے سے انسان کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ خاص طور پر اپنے محبوب کی پہچان انسان اسی طریقے سے کراتا ہے، جیسے اشعار میں وغیرہ میں کہ میرا محبوب ایسا ہے، اس کی ایسی آنکھیں ہیں، ایسا بولتا ہے وغیرہ۔ اللہ رب العزت نے بھی اپنی پہچان کرائی ہے، لیکن وہ پہچان صفات کے اعتبار سے یا قدرت کے اعتبار سے کرائی ہے۔ جیسے کہ اللہ نے اپنی صفتیں بتائی کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مصور ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو جتنے بھی اللہ کے نام ہیں وہ اللہ کی صفات کے ذریعے پہچان ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے اپنی قدرتوں کے ذریعے پہچان کرائی ہے کہ یہ میری قدرتیں ہیں۔ اور اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی ہم پر احسان کر رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، تو انسان اس کو مانتا ہے۔ اور بہت سی مرتبہ انسان کسی آدمی کو اس لیے مانتا ہے کہ اس کے پاس نالج زیادہ ہے، جانکاری زیادہ ہے، علم زیادہ ہے، صالحیت نیک ہے، اس لیے انسان اس کو مانتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں بھی بتلائی، اپنی قدرتیں بھی بتلائی کہ جن چیزوں کی وجہ سے تم کسی کو بڑا مانتے ہو، تم کسی کی عزت کرتے ہو، دونوں چیزیں اللہ رب العزت میں موجود ہیں۔ اس کی قدرتیں بھی ہیں، اس کے انعامات بھی ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کو مانا جائے اور اللہ رب العزت کی مانی جائے۔ اللہ کو ماننا کہ اس کو ایک ماننا، اللہ کی ماننا کہ اس کے احکام کو ماننا۔ اب یہاں سمندر کی ایک عجیب صفت اللہ نے بتائی ہے، اس سے پہلے ہم ایک بات سمجھیں۔ پانی ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ وہ کسی بھی چیز کے ذریعے رک نہیں سکتی۔ ایک مرتبہ پانی کا بہاؤ شروع ہو جائے تو اس کو روکنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ جیسے سونامی وغیرہ آتی ہے، پانی کا جو طوفان آتا ہے، اس سال بھی کسی کنٹری میں، کسی ملک میں اس طرح آیا تھا اور تقریباً آدھے سے زیادہ ملک برباد ہو گیا۔ ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ پانی کے دروازے وغیرہ کھول دیے تھے، اور یہاں تک بروچ وغیرہ میں بہت سی جگہوں پر پانی آیا تھا۔ اور یہ اس کو ایک مرتبہ وہ پانی شروع ہو گیا تو اس کو روکنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ کئی علاقے، کئی بڑی بڑی عمارتیں ہوتی ہے پانی کی وجہ سے، پانی ساری بڑی بڑی عمارتوں کو جو ہے گرا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ یہ پانی کی ایک طاقت ہے، گویا کہ جب بھی وہ آتا ہے تو ایک چڑھائی کرتے ہوئے آتا ہے کہ کوئی لشکر آ رہا ہو، اس طریقے سے ہے۔ اب ان آیت کریمہ کو ہم سمجھے۔ اللہ فرما رہے مرج البحرین، کہ اللہ نے دو سمندروں کو ملایا۔ ویسے دیکھنے جائے تو جتنے بھی دنیا کے سمندر ہیں وہ سارے مل ہی جاتے ہیں آپس میں کسی نہ کسی جگہ، اور تقریباً یہ سمجھے کہ اگرچہ بڑے بڑے سمندر بہت ہیں، 7 وغیرہ، 5 7 وغیرہ جو بھی کہے جاتے ہیں، لیکن وہ سارے مل کر ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مرج البحرین، اللہ نے دو سمندروں کو ملایا۔ پھر کہا یلتقیان،
یلتقیان کا اصل معنی ہوتا ہے چڑھائی کرنا ایک دوسرے کے لیے جو ہے لشکر کے ساتھ آمنے سامنے ہونا. اسی لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں ترجمہ تو شیخ الدین علیہ رحمہ کا کیا ہوا ہے، اس پر جو تفسیر لکھی ہوئی ہے وہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے وہیں چڑھائی کا لفظ ہی لکھا ہے جو ہے تفسیر کے تحت. یہ دو پانی آپس میں ایک دوسرے پر چڑھائی کر رہے ہیں. اب پانی کی طاقت تو ہے کہ جب ایک دوسرے پر ملیں گے تو ختم کر دیں گے، جیسے سونامی آتی ہے، پانی آتا ہے وغیرہ، ایک دوسرے کو ختم. اللہ بعد میں فرماتے ہیں بینہما برزخ، اللہ نے دونوں کے درمیان ایک حجاب رکھ دیا، ایک پردہ رکھ دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ دو پانی مل تو رہے لیکن ایک پانی دوسرے میں مکس نہیں ہو رہا. لا یبغیان، جیسے ہند مہاساگر وغیرہ جہاں افریقہ میں کیپ ٹاؤن میں دو سمندر مل رہے ہیں، مرج البحرین، دونوں مل رہے ہیں، الگ الگ جگہ سے پانی آ رہا ہے، دونوں مل رہے ہیں، اٹلانٹک اور پیسیفک جو ہے دونوں، لیکن ان دونوں کا پانی ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو رہا ہے. ویڈیوز وغیرہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک پورا سفید پانی ہے، دوسرا کالے جیسا پانی ہے، لیکن دونوں پانی مکس نہیں ہو رہے. پہلے سمجھنا یہ کہ پانی کی طاقت یہ کہ جہاں بھی آتا ہے رکتا نہیں ہے. سونامی آئے گی، خاص کر سمندر کا پانی جس میں ایک طوفان ہوتا ہے، ایک موج ہوتی ہے، ایسا پانی، اور وہ تو پانی مل رہے ہیں. اگر کوئی بڑی عمارت ہو تو یہ پانی اس کو گرا دے، جیسے پانی کی سونامی آ جائے تو بڑی بڑی عمارتیں گر جا رہی ہیں. اللہ اپنی قدرت بنا رہا ہے کہ بتا رہا ہے کہ جو پانی عمارتیں گرا رہا ہے وہ پانی مکس ہو رہا ہے، دونوں کے درمیان ظاہر میں تو کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہی، اس کے باوجود جو ہے ساتھ ہونے کے باوجود یہ پانی اس پانی کے ساتھ مکس نہیں ہو رہا. اس سے بڑی قدرت کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا، کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے کو روک رہی ہو. اور دونوں پانی میں یہ ہے کہ دونوں کا ٹیمپریچر الگ، دونوں میں ایک میں مٹھاس ہے تو ایک میں جو ہے کھارا پانی ہے، نمکین پانی ہے. اس طریقے کا دونوں کو الگ کر دیا کہ دونوں پانی ایک ساتھ مل رہے ہیں اور ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو رہے. حتیٰ کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ایسی دو مثالیں اور لکھی ہے کہ چاٹ گام اور ارکان جہاں ہے وہاں پہ ایسا ہوتا ہے. بلیشور کا بھی انہوں نے لکھا ہے. جب وہ یہ لکھ رہے تھے اس وقت دابیل ہی میں موجود تھے، وہی پڑھا رہے تھے، جیسے کہ شاہ صاحب وغیرہ دابیل میں پڑھانے کے لیے آئے تھے. علامہ شبیر احمد عثمانی بھی دابیل میں آئے تھے. انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں دابیل کے قریب 10-12 کلومیٹر کے قریب علاقہ ہے، شاید تاپی وغیرہ کا ہی لکھا ہوگا، عمرات. ہاں، تو وہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ وہاں پانی جب پانی کی آتا ہے ایک دوسرے کے اوپر ہو جاتا ہے. اس طریقے سے نیچے کا پانی اور اوپر کا پانی دونوں الگ الگ، ایک کھارا ایک میٹھا، اس کے باوجود دونوں پانی ایک دوسرے کو متاثر نہیں کر رہے. یعنی کھارا اور میٹھا ایک دوسرے کے اوپر یوں ہو رہا ہے، اور یہ پانی اوپر والے پانی کو اور اوپر والا پانی نیچے والے پانی کو کوئی اثر انداز نہیں کرتا، اور دونوں پھر الگ بھی ہو جاتے ہیں. یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ نے دونوں کے درمیان ایسی ایک پردہ رکھ دیا ہے جو ایک دوسرے کو ملنے نہیں دے رہا. اور یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. کوئی انسان یا کوئی دنیا کی طاقت اس طرح کر نہیں سکتی. اس لیے اس کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم تمہارے رب کی کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی قدرت کو تم دونوں یعنی انسان اور جنات اس کو جھٹلاؤ گے؟ ایسی قدرت کہ انسان کی عقل نہ پہنچے اور کسی کو پتہ نہیں کہ یہ دونوں مل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مکس کیوں نہیں ہو رہے وغیرہ. یہ اللہ کی قدرت ہے. پھر آگے اس سے بڑی بات بتائی یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں. یہ دونوں پتھر ہیں، لؤلؤ جو بہت سفید ہوتا ہے، مرجان جو ہے سرخ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کھمبات میں اسی طرح جے پور وغیرہ میں جو ہے پتھروں کا جو کاروبار کرتے ہیں وہ ان پتھروں کو جو بتاتے ہیں. ہم نے دیکھے بھی ہیں دونوں کو، لؤلؤ اور مرجان کو، دونوں قسم کے. ایک سفید ہوتا ہے، ایک سفید پانی جیسا اس میں سرخی ہوتی ہے. یہ دونوں پتھر ہیں. اللہ کہتے ہیں ان میں سے ہم لؤلؤ اور مرجان کو نکالتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ پانی کی طاقت دو چیزوں کو ملنے کے بعد اس کو ختم کر دینا ہے. اس کے باوجود یہ دونوں ملنے کے باوجود جو ہے
وہ پتھر وغیرہ کو جو اس میں چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے ہیں، پتھر بھی کیا موتی ہوتے ہیں، ان کو یہ ختم نہیں کر پا رہے۔ دوسری ایک بات یہ لکھی ہے کہ یہ دونوں پتھر کھارے پانی ہی میں ہوتے ہیں، میٹھے پانی میں نہیں ہوتے۔ البتہ کھارے پانی میں یہ جو ہوتے ہیں تو یہ کھارے پانی میں پیدا نہیں ہوتے، بلکہ ابن عاشور علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جب میٹھا اور کھارا پانی ملتا ہے، جیسے مرد اور عورت ملتے ہیں، ایسے ہی سمندر میں جب یہ دونوں پانی مکس ہوتا ہے، جیسے مرد اور عورت کے ملنے سے بچہ نکلتا ہے، ایسے یہ میٹھا اور کھارا پانی ملتا ہے تو جیسے صرف عورت ہی میں سے بچہ نکلتا ہے، ایسے صرف کھارے پانی میں اللہ رب العزت موتی ڈال دیتے ہیں۔ جیسے مرد اور عورت کے ملنے سے عورت سے بچہ پیدا ہوتا ہے، ایسے یہ دو پانی جب ملیں گے تو ان دونوں کے ملنے سے اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی کہ کھارے پانی میں اللہ رب العزت لؤلؤ اور مرجان پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، دوسرے جتنے پتھر ہیں جیسے اوپال ہے، الگ الگ پتھر، وہ میٹھے میں بھی نکل آئیں گے، لیکن یہ دو جو خاص قسم کے پتھر ہیں لؤلؤ اور مرجان، یہ صرف اسی سے نکلتے ہیں اور نکلیں گے کھارے میں سے، لیکن تب نکلیں گے جب یہ پانی ایک مرتبہ میٹھے پانی سے مل کر آئے گا۔ جب مل کر آئے گا تو یہ پانی میں اللہ نے یہ تاثیر رکھ دی کہ یہ پتھر نکالتے ہیں۔ اب یہ ایسی قدرتیں اور ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل سے بھی باہر ہے اور کوئی انسان اس کو کر نہیں سکتا۔ یہ اللہ اپنی قدرتیں بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے عرض کیا کہ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ ہے کہ اللہ اپنی قدرتیں بتا کر اپنی پہچان کرا رہے ہیں، چونکہ ان کا سوال یہ تھا کہ رحمان کون ہے۔ کفار مکہ کا سوال یہ تھا ومن رحمان، رحمان ہے کون؟ اللہ رب العزت ہر آیت میں بتا رہے ہیں کہ یہ رحمان ہے، تمہیں جاننا ہے کہ کون؟ یہ وہ رحمان ہے جو میٹھے اور کھارے پانی کو ملا کر مکس نہیں ہونے دے رہا، وہ ہے جو میٹھا اور کھارا پانی ملا کر ان دونوں سے، اسی لیے یہاں منہما کہا، یخرج منہما، ان دونوں سے۔ اس لیے کہ یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا تھا کہ یہ دو موتی لؤلؤ اور مرجان ہوتے تو صرف کھارے میں ہے، میٹھے میں ہوتے نہیں ہے، تو منہما ان دونوں سے کیوں کہا؟ تو ان دونوں سے اس لیے کہا یہ دونوں ملتے ہیں تب نکلتا ہے، اس لیے منہما کہا۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں تمہارے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اسی کے اختیار میں یا اسی کی ملک میں ہے جہاز، کشتیاں جو سمندر میں ہے پہاڑوں کے مانند اونچی اونچی۔ اب اللہ رب العزت اپنی دوسری قدرت بتا رہے ہیں۔ دیکھو سمندر میں ایک ہوتا ہے موتی جو وزن میں ہلکا ہوتا ہے اور نیچے ہوتا ہے، دوسری ہوتی ہے کشتی جو وزن میں بہت بڑی اور بھاری ہوتی ہے اور اوپر ہوتی ہے۔ بظاہر ہونا کیا چاہیے کہ ہلکی چیز پانی میں اوپر رہے، ہلکی چیز پانی میں اوپر رہے، بھاری چیز پانی میں نیچے رہے۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ ہلکی چیز جو پتھر ہے، موتی ہے، وہ اس کو نیچے ہے، بہت نیچے گہرائی میں، اور اتنی بھاری چیز کہ یہاں کا کل جبال، کل اعلام، پہاڑوں کے معنی، اتنے بڑے بڑے سمندر میں جو شپ ہوتی ہے، کشتیاں ہوتی ہیں، اتنی بڑی ہوتی ہیں گویا کے پہاڑ۔ اب تو جو ہے 2 منزلہ 3 منزلہ، اور اس میں جو ہے گراؤنڈ بھی ہوتا ہے اور کئی روم بھی ہوتے ہیں ہوٹل وغیرہ کی طرح، کئی کلومیٹر میں پھیلی ہوئی بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں۔ اور اللہ نے اب یہ تو اب بن رہی ہے، اللہ نے اس وقت کہا تھا پہاڑوں کے مانند بڑی۔ آج سے 1450 سال پہلے شاید اس وقت اتنی بڑی کشتیاں بنتی بھی نہیں ہوگی۔ اب جو ہے 2 منزلیں 3 منزلیں اور اونچی اونچی، اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ پہاڑوں جیسی اونچی کشتیاں ہیں، اور اس کو اللہ بنا رہے ہیں، کہا کہ وہ پانی کے اوپر چل رہی ہے۔ جس کو نیچے ہونا چاہیے اللہ اس کو اوپر چلا رہا ہے، جس کو اوپر ہونا چاہیے وہ نیچے۔ دوسری ایک بات یہاں اللہ نے کہا لہو، اس کی ہے، جس کا موشب تھانوی نے لکھا ہے کہ اس کے اختیار میں ہے یا اس کی ملک میں ہے۔ اب کشتی مثلا آدمی کی ہوتی ہے، مالک اس کا تو کوئی انسان ہوتا ہے، میری کشتی تو میں مالک۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس کی کشتی، یعنی کس کی؟ اللہ کی، کہ اللہ کے اختیار میں ہے یا اللہ کی مالکی میں ہے، حالانکہ مالکی تو انسان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں اس کی کیوں کہا؟
وجہ اس کی ہے کہ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچ جاتی ہے پھر وہ کسی کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ تو پانی کے اوپر رہتی ہے۔ بہت سی کشتیاں کی بہت بڑا بنا دیا ٹائٹینک، مالک کا تھا لیکن مالک کے اختیار میں نہیں تھا، بیچ سمندر میں اللہ نے غرقاب کر دیا، ختم کر دیا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ جو کشتیاں اتنی بڑی تو ہے، مالکی بھی تمہاری اور بڑی بھی اتنی جو تم نے بنائی، لیکن اختیار چلے گا اللہ کا۔ بیچ سمندر میں پانی کے بالکل بیچوں بیچ کشتی ہے، کسی کی طاقت نہیں اس کو بچا لے، بلکہ بہت سی جگہ آج بھی سمندروں میں ایسی ہے ٹرائنگل وغیرہ کہ جہاں کشتی جاتی ہے پھر کہاں جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ڈوب جاتی ہے یا گم ہو جاتی ہے، واللہ عالم کیا ہوتا ہے۔ کئی جگہ ایسی ہے، اللہ رب العزت نے اس طریقے سے بنایا ہے، اس لیے اللہ نے کہا یہ جو کشتیاں جب بیچ میں چلی جاتی ہے وہ تمہاری نہیں رہتی، وہ تو اس کی ہوتی۔ اسی لیے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ رب العزت نے کہا کہ جب ان کو ایسا لگتا ہے کہ کشتیاں ڈوبنے والی ہیں سمندر کے پیچھے، جیسے ابھی انسان فلائٹ میں ہو اور بہت اوپر فلائٹ ہے اور اچانک جو ہے فلائٹ جو ہے نیچے آنے لگے، کنٹرول کے باہر ہونے لگے، کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی کو اس کو جب اس وقت پوچھا جائے کہ رب کو آپ بتائیں گے اللہ، لیکن جیسے ہی کنارے پر اتر گئے پھر وہی شروع، جیسے پہلے تھے ایسا شروع، پھر فلائٹ ہلنے لگا تو لوگ آیت الکرسی اور یاسین اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھنے لگیں گے، اور جیسے ایسا ہوگا کہ پائلٹ نے کہہ دیا کہ ہم خطرے سے باہر ہیں پھر وہی ہے وہی چیزیں دیکھنا اور وہی بات شروع۔ یہی ہوتا ہے، انسان جب ڈر میں ہوتا ہے تو اللہ یاد آتا ہے پھر نکل جاتا ہے۔ اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ، سمندر میں اللہ نے اونچی اونچی کشتیاں بنائیں، اتنی اونچی جو پہاڑ کے مانند ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ لہو کی کہ اس کی کشتیاں ایک اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ جب پہلی مرتبہ دنیا میں کشتی بنی وہ نوح علیہ السلام نے بنائی، اس سے پہلے کشتیاں بنی نہیں تھی، اور یہ جو نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے وہ اللہ رب العزت کے بتلانے کے مطابق بنا رہے تھے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اسی لیے دوسری جگہ اللہ رب العزت نے بھی کہا تجری بِأَعْيُنِنَا، اور کہیں اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ وَحَمَلْنَاهُ، ہم اللہ اپنی طرف نسبت کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے کشتی کو تو بنایا، ہم نے کشتی کو تو چلایا۔ یہ اس کا مطلب مفسرین نے یہی لکھا ہے اس کے پہلے دنیا میں کشتیاں بنانے کا رواج نہیں تھا، نوح علیہ السلام پہلی کشتی بنا رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نوح علیہ السلام کوئی بڑے ہی نہیں تھے، یا انہوں نے اس لائن کا کوئی علم حاصل نہیں کیا تھا کہ کشتی کیونکہ جب کشتی بن رہی ہے اور بڑے پیمانے پر اس کو سمندر میں اور بڑا پورے دنیا میں پانی آئے گا، اس میں کشتی چلانی ہے، اتنی بڑی بنانی پڑے گی، پھر اس میں الگ الگ چیزیں پیشاب پاخانہ کے لیے ضرورت ہے، ایسی بنانا کہ پانی اندر نہ آ جائے تاکہ ڈوبے نہیں، یہ ساری چیزیں نوح علیہ السلام کو کس نے سکھائی؟ تو لکھا ہے کہ وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو سکھائی جاتی تھی، اور اس کے مطابق نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، ایسا مفسرین نے لکھا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ، کی یہ کشتی تو اس کی ہے، اس کو بنانے میں تمہاری عقل نہیں لگی، اس کو بنانے میں تو اللہ رب العزت نے جیسا جیسا سمجھایا یہ لگا ہے۔ اس لیے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں تمہارے رب کی کون کون سی قدرتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس طریقے سے سمندر میں پھر موتی وغیرہ، سمندر کی طاقت یہ کہ ایک دوسرے کے سامنے ہو جائے تو ختم کر دے، لیکن ملنے کے باوجود ایک نہیں ہو رہے، پھر ایک دوسرے کو ملا کر اللہ لؤلؤ اور مرجان کو پیدا کر رہے ہیں، پھر اس کے اوپر کشتیاں چلا رہے ہیں، اور یہ سب بنایا۔ اب انسان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز انسان خریدتا ہے، جیسے ہم کوئی چیز خریدنے جائے کوئی بھائی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، اچھی چیز ہونی چاہیے، ایک دوسرا ہے کہ گارنٹی کتنی ہے، کتنا ورسوں چال سے انسان یہی چیزوں کوئی بھی چیز لے گا تو یہی مانگے گا، اگر کوئی ایسا کہ بھائی ایک دن میں ٹوٹ جائے گی تو کوئی نہیں خریدے گا۔ انسان کا مزاج اسی لیے آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالنے کے لیے شیطان بہکا رہا تھا
تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ تمہیں ایسی جگہ لے جاؤں گا کہ جہاں تو ہمیشگی ہوگی، ہمیشگی ہوگی، وہاں تمہیں لے جاؤں گا۔ لیکن دنیا کی کسی بھی چیز کو اللہ رب العزت نے ہمیشگی نہیں دی۔ ہاں، اللہ رب العزت نے خیر و ابقا کہا، وہ آخرت کے لیے کہا کہ آخرت کی چیزوں میں دو چیزیں ہوگی، ایک خیر، کوالٹی سب سے بہترین، دوسرا ابقا، پائیدار، ہمیشہ رہنے والی۔ اور یہی چیز ہم دنیا میں مانتے ہیں، لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے، کوئی چیز ہمیشہ بھی نہیں، کوئی چیز جو ہے ہمیشہ اچھی بھی نہیں رہے گی۔ جیسے ہم انسانی کو لے لیں، ایک مدت تک تو بہت اچھے ہیں، طبیعت اچھی، مزاج اچھا، ساری چیزیں اچھی، ایک جوانی ہے، پھر یہی عمر جو ہے ڈھلنے لگی تو یہ ساری چیزیں بگڑ گئی، اب چلنا جو ہے خراب ہو گیا، چل نہیں پا رہے، بول نہیں پا رہے، کھا نہیں پا رہے، الگ۔ ایسے ہی دنیا کی ساری چیزیں ختم، سورج نکلتا ہے ختم، چاند نکلتا ہے ختم، ساری چیزوں کو، اور اخیر میں ایک موت آئے گی، انسان ختم۔ اسی کو اللہ بتا رہے کل من علیہا فان، زمین بتائی، آسمان بتایا، زمین سمندر بتایا، کیا کل من علیہا، جتنا بھی اس کے اوپر ہے سب فان ہے، سب ختم ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ باقی رہے گا کون؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، تیرے رب کا وجہ، یعنی تیرے رب کی ذات باقی رہے گی۔ ویسے عربی زبان میں وجہ چہرے کو کہتے ہیں، چہرے سے انسان پورا پہچانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا چہرہ وغیرہ یہ متشابہات میں سے ہے، اس لیے کہ اللہ کا چہرہ، ہاتھ، پیر، ایسی جو ہے صفتیں قرآن کریم میں اللہ کی ہے، جیسے ید اللہ، لیکن اس کے بارے میں ہم کہیں گے کیسا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے معلوم نہیں، کما یلیق بشأنہ، ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی شان، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے کہ تمہارے رب کی ذات باقی رہے گی، جو کیسی ہے؟ ذو الجلال والاکرام، جلال والی ہے اور اکرام والی ہے، عزت والی ہے۔ جلال کہا جاتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر انسان حیرت میں آ جائے، کسی کا رعب طاری ہو جائے، ذو الجلال، جلال والا ہے۔ اکرام، ذو الاکرام، اکرام والا ہے، یہ اللہ کی ذات بتائی کہ یہ ساری چیز ختم ہو جائے گی، باقی رہے گی تو ایک تیرے رب کی ذات، اور تیرے رب کی ذات کیسی ہے؟ جو جلال والی بھی ہے، اکرام والی بھی۔ اب یہاں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے اس کا رعب کسی انسان کا ہے، یا کوئی محل بہت اچھا ہے، یہ کب ہے؟ جب اس کے دیکھنے والے ہو۔ انسان کا رعب کس میں ہوتا ہے؟ جو لوگ اس کے رعب کی وجہ سے ڈرتے ہیں یا یہ جانتے ہیں کہ بہت غصے والا آدمی ہے، یہ ایسا آدمی ہے، تو اس کا رعب رہے گا۔ لیکن ایک آدمی اجنبیوں میں چلا جائے جہاں کوئی اس کو نہیں پہچانتا، وہاں چھوٹا بچہ بھی اس کے رعب سے ڈرے گا نہیں، چھوٹا بچہ بھی اس کو سامنے کچھ بھی بول دے گا۔ ایسے ایک آدمی عزت والا ہے، اس کی عزت کہاں ہوگی؟ جہاں اس کی پہچان ہوگی، اس کی عزت کو جاننے والے لوگ ہوں گے، وہ اس کی عزت کریں گے، وہاں اس کی عزت۔ اگر وہ آدمی اجنبیوں میں چلا جائے، کتنا بھی بڑا جو ہے عالم ہو، یا کتنا بھی بڑا جو ہے پروفیسر، یا کتنا بھی علم ہو اس کے پاس ہو، وہ لوگ اس کو ہلکے میں ہی لیں گے۔ کیوں؟ معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی کیا عزت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عزت کے اور جلال کے باقی رہنے کے لیے ان لوگوں کا ہونا ضروری ہے جو اس کی عزت کرے، جو اس کے رعب کو جانے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کل من علیہا فان، ساری دنیا جتنا بھی اس کے اوپر ہے سب ختم، چاہے انسان، چاہے جانور، یہاں تک کہ فرشتے، صرف اللہ باقی رہیں گے۔ اس وقت اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت، آج کون بادشاہ؟ کیوں؟ سب ختم ہو گئے، کوئی جواب دینے والا بھی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ختم سب ہو جائے گا، تیرا رب باقی رہے گا جو جلال والا بھی ہے، عزت والا بھی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اللہ کو اپنے جلال اور اپنے عزت کو منانے کے لیے دنیا کی کسی کی ضرورت نہیں، سب ختم ہوگا تب بھی وہ رب جلال والا ہے، تب بھی وہ رب عزت والا ہے۔ ہمارا تو ایسا ہے کہ عزت کرنے والے ہیں تو ہماری عزت، ہمارے رعب سے ڈرنے والے ہیں تو ہمارا رعب۔ اللہ کہتے ہیں سب ختم ہو جائے تو بھی اللہ کی عزت باقی، تو بھی اللہ کا جلال باقی۔ اسی لیے جہاں اللہ نے یہ کہا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت، کوئی بولنے والا نہیں، اللہ خود کہیں گے للہ الواحد القہار،
اس تنہا کی حکومت، تنے تنہا رب کی حکومت جو زبردست قہر والا، زبردست عزت طاقت والا، اس کی حکومت آج تو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سب ختم، کوئی باقی نہیں، تب بھی تیرا رب باقی رہے گا، اور تب بھی تیرے رب کی عزت بھی باقی رہے گی، تیرے رب کا جلال بھی باقی رہے گا۔ گویا کہ تیرا رب اللہ رب العزت کسی ایک کا محتاج ہے، تم ہو یا نہ ہو، اللہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کی ضرورت نہیں۔ پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں یعنی انسان اور جنات تمہارے رب کی کون کون سی قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ اسی لیے اس کے فوراً بعد کہا يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمینوں میں ہے، وہ سب اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ جو انسان اور جنات اور جو بھی دوسری مخلوق ہے، سب کی سب محتاج ہے اللہ رب العزت۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا یسألہ، اس سے مانگتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، کون؟ جو بھی انسان جو بھی انسان یا جو بھی جاندار ہے، چاہے وہ آسمان میں ہو چاہے وہ زمین میں۔ اب بظاہر یہ ہے کہ صرف مسلمان اللہ سے مانگتے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ تو اللہ سے مانگتے نہیں۔ سوال ہونا چاہیے کہ اللہ تو کہتا ہے کہ ہر ایک اللہ سے مانگتا ہے، حالانکہ دوسرے لوگ مانگتے ہیں وہ دوسروں سے مانگتے ہیں یا کسی سے نہیں مانگتے، اللہ سے تو نہیں مانگتے وہ لوگ۔ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ سب اس سے مانگتے ہیں، کیا معنی اس کا؟ سب اس سے مانگتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، اس لیے کہ ہمیں یا مسلمان یا غیر مسلم یا انسان یا جانور چرند پرند ہر ایک کو باقی رہنے کے لیے ضرورت تو اللہ کی رحمت کی ہے۔ اللہ باقی رکھے تو باقی، اللہ صحیح رکھے تو صحیح۔ ایک بہت سی مرتبہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں، اچانک انتقال ہو گیا، سانس بھی برابر چل رہی تھی، خون بھی برابر تھا، کچھ بھی نہیں ہوا، اچانک۔ یہ اچانک کیسے چلا گیا؟ کوئی ہے جس کے یہ محتاج ہے، جس کو یہ رکھ رہا ہے؟ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں، رات سوئے تھے اور صبح پتہ نہیں کیا ہوا اور بیمار، ایک طرف پیرالائسس ہو گیا، ایک طرف یہ ہو گیا، کچھ بھی نہیں تھا، خون بھی اچھا تھا، اس میں بھی کچھ نہیں، لیکن اچانک بہت سی مرتبہ ایسا، رات میں سو گئے، صبح میں اٹھے کیا ہوا پتہ نہیں، رات میں پریشر جو ہے ڈاؤن ہو گیا، ہائی ہو گیا، کیا ہوا، اور جو ہے رگ پھٹ گئی، ہیمریج ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزوں کے بیلنس کے ساتھ چلنے کے لیے اللہ رب العزت کے محتاج، اس لیے کہ اللہ کی اپنی صفت ہے کیا، جو پہلے بتایا کہ ایک تو مخلوق کا خیال رکھتا ہے، دوسرا چیزوں میں بیلنس رکھتا ہے۔ ہماری جسم میں ساری چیزیں بیلنس ہو، برابر ہو تو ہم برابر ہیں۔ جیسے انسان تندرست ہے کا کیا مطلب؟ اندر کی ساری چیزیں بیلنس کے ساتھ ہیں، چاہے خون ہے، چاہے پانی ہے، چاہے کچھ بھی ہے۔ کوئی چیز میں کمی زیادتی ہو گئی تو ایک کمی زیادتی اچانک کبھی تو کیسے ہو گئی، کس نے کی؟ یہ صرف ایک اللہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی آدمی کا موت آ رہا ہے، کوئی پوری دنیا مل کر اس کو نہیں بچا سکتا۔ سورہ واقعہ جس کے بعد ہے، اس کو اللہ نے اس میں وہی بتایا ہے، تم تو پاس میں کھڑے رہتے ہو، موت کے میت کے قریب ہے، دیکھ رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس نے کہا یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو ہے سب اس سے مانگتے ہیں۔ مانگنے کا کیا مطلب؟ سب اپنے باقی رہنے کے لیے، چیزوں کو اس تک پہنچنے کے لیے، ملنے کے لیے سب اللہ کے محتاج ہے۔ کل یوم هو فی شأن، آئندہ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ آج جمعہ بھی ہے اور رمضان بھی ہے، جمعہ میں جو ہے اخیر میں عصر کے بعد مغرب سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت فاطمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو عمل یہ بتلایا ہے کہ اپنے باقی کو کہہ دیتی تھی کہ مغرب کے قریب کا وقت یا غروب کا وقت ہو تو مجھے خبر کرنا ہے، کیوں؟ یہ وہ وقت ہے جب اللہ رب العزت دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو رمضان افطار سے پہلے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جمعہ کے دن بھی جو ہے مغرب کے قبل دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بہت قیمتی وقت ہے، ہمیں بھی ان اوقات کو دعاؤں میں لگانا چاہیے۔ اللہ ہماری